بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، یہ کتاب گلزار دبستہ کا یہ 5واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے بتایا تھا تفصیل کے ساتھ اور تشریح بھی کی تھی اور ہر ایک کے معانی مفاہیم کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج کے سبق میں بھی کوئی ایک چیز پر گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ اس میں کئی طرح کے جملے ہیں، کچھ سادے جملے بھی ہیں، کچھ افعال والے جملے ہیں، کچھ فعل ماضی مطلق کے جملے ہیں، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی قریب، ماضی اور فعل حال کے جملے ہیں۔ اس طرح سے الگ الگ طرح کے جملے ہیں۔ کچھ سادے جملے بھی ہیں، سادے جملے سے مراد است وغیرہ والے جو جملے ہوتے ہیں وہ ہے۔ تو آج میں اس سبق میں انشاءاللہ تعالی عبارت بھی پیش کروں گا اور تشریح و توضیح بھی پیش کروں گا، اور پھر اس کا واضح اور سلیس ترجمہ بھی کروں گا۔ اب آپ لوگ کتاب کھولیں، پڑھیں اور غور سے سنیں، اور طریقہ وہی رہے گا، آپ لوگ پڑھنے کے بعد میں 3-4 بار کم سے کم سبق کو دہرائیں، جہاں سمجھ میں آئے وہاں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اور نیچے جو یہ الفاظ دیے گئے ہیں، یہ اوپر جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی اس میں سمجھائے گئے ہیں، لہٰذا آپ اس حاشیے کو اپنے لیے رہنما سمجھیے اور اس سے بہت کچھ فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ آج کا ہمارا سبق یہاں سے ہے، نمبر 3۔ ہیچ کس نرفتہ او کیست چے کارا است ہمی است خیر دیگر است نئی است نہ است فردا می روم چے حکم است ایرا می گیرم عیب کی ندارد بگیر عیب نیست ہما اشتراست۔ ہیچ کا معنی نیچے دیا ہے، کوئی، کس معنی شخص، ہیچ کس کوئی شخص، نرفتہ نہیں گیا، او کیست او معنی وہ، کے معنی کون، تو کے اور است کو ایک ہی میں ملا دیا گیا ہے اور پھر اس کو سوالیہ جملہ بنانے کے لیے سوالیہ نشان ڈالا گیا ہے، تو ہو گیا او کیست وہ کون ہے، چے کارا است چے کارا کس کام کا، چے کارا کس کام کا، است ہے کس کام کا ہے، ہمی است ہمی کا معنی دیا نیچے، ہمی معنی یہی، است یہی ہے، خیر دیگر است تو خیر دیگر است اس کا ترجمہ نیچے بتایا گیا ہے، نہیں دوسرا ہے، خیر دیگر است نہیں دوسرا ہے۔ خیر کا استعمال ہوتا ہے تو یہ عام بول چال میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ ای نست نہ آ نست، ای معنی یہ، آ معنی وہ، آپ کو پتہ ہے، نہ یہ ہے نہ وہ، اور اردو میں ترجمہ ایسا بھی کر سکتے ہیں، یہ ہے نہ وہ، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں نہ یہ ہے نہ وہ ہے۔ فردا می روم، فردا معنی کل یعنی آنے والا کل، می روم میں جاتا ہوں یا میں جاؤں گا۔ تو اس کے بارے میں بتا دوں، روم فعل مضارع ہے، کل میں جاؤں گا یا کل میں جاتا ہوں، یہ مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع میں دونوں احتمال ہوتا ہے، مستقبل کا بھی ہوتا ہے اور حال کا بھی ہوتا ہے۔ تو اب مضارع کے بارے میں آپ نے کتاب میں پڑھا ہوگا، تسہیل المصادر وغیرہ میں، لیکن میں پھر یہاں پر دہرا دیتا ہوں۔
مضارع کسے کہتے ہیں؟ مضارع وہ ہے جس سے زمانے موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے۔ اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ صیغہ واحد غائب کے آخر میں ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، باقی صیغوں میں دال کی بجائے ان صیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اب جیسے دیکھیے کیا بتایا ہے کہ آخر میں ساکن کرتے ہیں، اس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ جیسے پرورد تھا تو اس سے مضارع بنانا ہو تو پرورد ہو جائے گا، اور جمع کی طرف لے جائیں گے تو علامت بڑھا دیں گے، پرورند ہو جائے گا، پروری، پرورید، پرورم۔ تو یہ جو صیغہ یہاں پر ہے فردہ می روم، یہ دراصل فعل حال کا صیغہ ہے، لیکن فعل حال کو سمجھنے سے پہلے فعل مضارع کو بتانا ضروری تھا، اسی لیے ہم نے بتایا، کیونکہ آدھے سے زیادہ تعریف فعل حال کی مضارع کے ذریعے ہوتی ہے۔ اب فعل حال کسے کہتے ہیں؟ تو فعل حال وہ ہے جس سے زمانے موجودہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ مضارع سے پہلے می یا ہمی لگا کر حال بناتے ہیں، جیسے پرورد سے می پرورد یا ہمی پرورد۔ تو اب جیسے مثال ہے می پرورد، می پرورند، می پروری، می پرورید، می پرورم، اسی طرح سے یہاں ہے می روم، رفت سے رود، اور رود سے پھر یہ فعل حال صیغہ واحد متکلم۔ فردا می روم، میں کل جاتا ہوں، چہ حکم است، کیا حکم ہے، ایرا می گیرم، عیب کی ندارت، ایرا اس کو، اسے، می گیرم میں لیتا ہوں، یہ فعل حال ہے صیغہ واحد متکلم۔ عیب کی ندارت، کوئی عیب تو نہیں رکھتا ہے، یعنی کوئی عیب تو نہیں ہے، تو ندارت یہ مضارع ہے۔ بغیر عیب نیست، لے لیجئے کوئی عیب نہیں ہے، لے لیجئے کوئی عیب نہیں ہے۔ تو اب یہاں ایک لفظ آیا بغیر، یہ فعل امر کا صیغہ ہے، اور امر کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن یہاں ہم دوہرا دیتے ہیں تاکہ ساتھ میں آپ کا اعادہ ہو جائے۔ فعل امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا حکم دیا جائے، اور بناتے ہیں اس طرح سے کہ فعل مضارع سے پہلے با داخل کر کے امر بناتے ہیں، اور واحد حاضر کے صیغہ سے یہ دور کر دیتے ہیں۔ تو کبھی غائب اور متکلم کے صیغوں میں بجائے بے کے باعد کی لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا طریقہ فعل امر کو بنانے کا۔ تو ہم نے بتایا کہ با لگا دیتے ہیں مضارع میں، اور حاضر کے صیغے سے یا دور کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ گیری تھا، اصل میں شروع میں با کو داخل کیا، آخر سے یا کر دیا تو گیر ہو گیا۔ تو لے، عیب نیست، کوئی عیب نہیں ہے، ہما اش تراس، وہ سب تیرا ہے۔ خیل بلند است، احمد کجا ماندہ، پس پس می آید، بکس حرف می زند، گاہ گاہ می روم، چنی نست یا چنا، بما بدہیت، دیگر ندارم، بخدا کہ ندارم، خیر من ہم نمی خواہم، بکار ندارم، اینچے می خواند۔ خیل مانے بہت یا زیادہ، خیل بلند است بہت بلند ہے، احمد کجا ماندہ، احمد کہاں رہ گیا، پس پس می آید، پس پس مانے پیچھے پیچھے، آید یہ آتا ہے، آمدن سے ہے فعل مضارع، یہ امی آید ہے، یہ فعل حال ہے صیغہ واحد غائب۔
پیچھے پیچھے آتا ہے۔ بکسے حرف می زند، بکسے کسی شخص سے، حرف معنی بات، می زند یہ فعل حال ہے اور صیغہ واحد غائب ہے، کسی سے بات کرتا ہے۔ گاہ گاہ می روم، گاہ گاہ مطلب کبھی کبھی، می روم میں جاتا ہوں، تو یہ فعل حال ہے، صیغہ واحد متکلم، یہ رفتن سے ہے۔ کبھی کبھی میں جاتا ہوں۔ چنی نست یا چنا، ایسا ہے یا ویسا، چنی مانے ایسا، چنا مانے ویسا۔ بما بدہید، تم نے کسے دیا، تو یہ بدہید صیغہ جمع حاضر کا ہے دادن سے۔ دیگر ندارم، ندارم یہ دیگر مانے دوسرا، ندارم داشتن مصدر سے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، صیغہ واحد متکلم، میں دوسرا نہیں رکھتا ہوں۔ بخدا کی ندارم، خدا کی قسم نہیں رکھتا ہوں۔ خیر من ہم نمی خواہم، تو نمی خواہم یہ فعل حال ہے اور منفی کا صیغہ ہے متکلم۔ خیر میں بھی نہیں چاہتا ہوں، خواستن سے۔ بکار ندارم میں کام نہیں رکھتا ہوں۔ اینچے می خاند، تو این یہ، چے می خاند یہ کیا پڑھتا ہے، می خاند یہ فعل حال خواندن مصدر سے، صیغہ واحد غائب۔ ایجا کی می ماند، ایجا اس جگہ، کہ مانے کون، می ماند تو می ماند یہ فعل حال ہے، ماند اس جگہ کون ہوتا ہے، کون ٹھہرتا ہے۔ او احمق است وہ بیوقوف ہے۔ عجب احمق است عجیب بیوقوف ہے۔ سخت بے عقل است سخت کم عقل ہے۔ عجب بے کمال است عجب ناکارہ ہے۔ بالا بود اوپر تھا، تو بالا بود، بالا مانے اوپر، بود مانے تھا، یہ صیغہ واحد غائب ہے ماضی مطلق سے، بودن مصدر سے۔ بزمی افتاد زمین پہ گر پڑا، یہ بھی ماضی مطلق ہے، صیغہ واحد غائب۔ سرش بسنگ خورد، اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا۔ استخانش ریزہ ریزہ شد، اس کی ہڈی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ شد شدن مصدر سے، فعل ماضی مطلق، صیغہ واحد غائب ہے۔ استخا کے معنی ہڈی، ریزہ ریزہ یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ این سیاہ است یا کبود، یہ سیاہ یعنی کالا ہے یا نیلا، تو سیاہ معنی کالا اور کبود کے معنی نیلا۔ این گلنار است یا نارنجی، تو گلنار اور نارنجی کا معنی دیکھیں یہاں نیچے لکھا ہوا ہے۔ گلنار گلے نار کا مخفف، گلنار کا پھول، انار کی قسم کا ایک درخت جس کے پھول بہت سرخ ہوتے ہیں اور اس میں پھل نہیں آتا، یعنی سرخ پھول، اور نارنجی پھول ہوتا ہے نارنگی کے رنگ کا۔ تو یہ جملہ ہے، این سیاہ است یا کبود یہ کالا ہے یا نیلا، این گلنار است یا نارنجی یہ گلنار کا پھول ہے یا نارنگی کا پھول۔